بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بلال اور میرا تعلق دی کریٹر چلڈرن یونیورسٹی کوٹودو سے ہے اور میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ 9th کلاس کی اسلامیات یعنی سورۃ الانفال کا پس منظر اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ سورۃ الانفال یہ نام پارے میں ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی 75 آیات مبارکہ اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال جو کہ سورۃ الانفال کی سب سے پہلی آیت یسألونک عن الانفال سے ہی لیا گیا ہے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جس صورت میں جس چیز کا بھی ذکر ہو اسی چیز کے نام سے ہی اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا جس سورت میں ذکر ہے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کی والدہ محترمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جس سورت میں ذکر ہے ان کا نام حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام تھا، اور جس سورت میں ان کا ذکر ہے اس سورت کا نام سورۃ المریم ہے۔ اور اس سورت کے اندر چونکہ خصوصی طور پر مال غنیمت کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الانفال رکھا گیا۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی بڑھوتری، زیادتی، اضافے کے ہیں، اور انسان چونکہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، لڑتا ہے اور اس پر اس کو اضافے کے طور پر مال اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس مال کو مال غنیمت کہا گیا۔ اب انشاءاللہ اس سورت کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کے بعد آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ ہوا یوں، غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور اس غزوے کے اندر ملنے والا جو مال تھا جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اس کے اندر صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیں، یہ جو صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہوا یہ اختلاف مال غنیمت کے کھانے پر نہیں، یہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق تھا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت کو کھائیں، بلکہ سب کے لیے یہی حکم تھا جب مال غنیمت اکٹھا ہو جائے اور اس کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ رکھ دیں، آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ لیکن یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ تم مال غنیمت کھاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ رزق ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے یہ مال غنیمت کے کھانے میں اختلاف نہیں بلکہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق اختلاف ہوا۔ چونکہ یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، تقسیم کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے
صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ مہاجرین نے کہا ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، ہمیں مال غنیمت زیادہ ملنا چاہیے، اور انصار صحابہ نے کہا ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہمیں مال غنیمت زیادہ ملنا چاہیے۔ اور جنگ کے اندر جو پیچھے تھے بوڑھے بزرگ، انہوں نے کہا اس جنگ کے اندر ہم آپ کا ساتھ دینے والے تھے، لہذا مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے اندر آپس میں چہ میں گویاں ہوئیں، آپس میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، فرمایا یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کر رہی ہے۔ قل الانفال، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اختلاف نہ کرو، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ شرط کا بعد میں ذکر ہے، پہلے جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا تم اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ جس طرح ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول جیسے تمہیں مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق حکم دیں، آپ اسی کے اوپر قناعت کریں، انہی کی اطاعت کریں، آپ کو اختلاف کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ ان کنتم مؤمنین، ہاں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے مومنین کے صفات کا ذکر ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ عربی گرامر کی روح سے انما یہ کلمہ حصر کے لیے آتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ انتہائی مضبوط بات ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ مومنین کی صفات یہ ہیں۔ وہ کیا ہیں مومنین کی صفات؟ ان میں سے سب سے جو پہلی صفت کو بیان کیا گیا، فرمایا اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو رب تعالیٰ کی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی دیتی ہیں، زادتہم ایمانا، فرمایا کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا وہ خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، فراوانی میں ہوں، تنگ دستی کی حالت میں ہوں، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہوں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن تو وہ ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جب ہی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ فوراً
نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ ایک مرتبہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو رب تعالیٰ کی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی ان کے اوپر عمل کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، یہ 5 صفات اپنے اندر اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کس چیز کا وعدہ ہے، کون سا انعام دیا گیا اللہ ہی کی طرف سے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ پکے سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ 5 صفات آ گئی ہیں اس کے ایمان میں بالکل بھی کوئی شک نہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ ومغفرہ، بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہے، جنت میں ان کے لیے بہترین رزق ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو بیٹے، آج کے ہم اس لیکچر میں سورۃ الانفال کا پس منظر اور اس کی بنیادی باتیں، یعنی سورۃ الانفال یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ سورت مدنی ہے اور اس کی 75 آیات مبارکہ ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الانفال، جو کہ سورۃ الانفال کی سب سے پہلی آیت یسألونک عن الانفال سے ہی لیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، انفال کی وجہ تسمیہ، انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی بڑھوتری، زیادتی، اضافے کے ہیں، اور مراد اس سے مال غنیمت کے ہیں۔ اور انسان چونکہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، لڑتا ہے، اور اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب مال غنیمت اکٹھا ہو جاتا ہے، جب وہ واپس آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بطور انعام کے وہ مال عطا فرماتے ہیں، اضافے کے طور پر اس کو مال عطا فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مال غنیمت کہا گیا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ لوگ یہ سبق یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔